أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات اس سے بلند صلوات ہوتی ہے ایک اور بلند صلوات سورہ مبارکہ الفجر کی آخری آیت آیہ کریمہ کا عنوان اور آیہ کریمہ کا مصداق امام حسین کی ذات ہے وہ تو قرآن مجید میں امام حسین کی عظمت اور آپ کے فضائل پر مشتمل ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن میں اہل بیت کی شان میں آیات ہیں جو ان کے فضائل کو بیان کرتی ہیں اور اہل بیت کی شان میں آیات ہیں جو اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت کرتے ہیں جو مذمت دشمن اہل بیت پر آیات ہیں وہ بھی اہل بیت کی شان میں ہیں اور جو اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتی ہیں وہ بھی اہل بیت کی شان میں ہیں کچھ آیات مجید میں امام حسین کی عظمت سے متعلق وہ ہیں جو آپ کے فضائل کے پہلو کو بیان کرتی ہیں اور کچھ آیات وہ ہیں جو آپ کے مصائب کے پہلو کو بیان کرتی ہیں مثلا سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 33 ارشاد ہو رہا ہے یہ امام حسین کے فضائل اور آپ کی عظمت کو بیان کرنے والی آیت ہے لا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا یہ جو آیت ہے یہ امام حسین کے فضائل کو بیان کر رہی ہے اگرچہ امام حسین کی مظلومیت کا پہلو بھی اس آیہ کریمہ میں ہے یہ آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی یا ایتھا النفس المطمئنہ اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ امام کے فضائل کے پہلو کو بیان کر رہا ہے اے صاحب نفس مطمئنہ یہ امام حسین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے ارجعی الی ربک یہ امام حسین کی معراج کو بیان کر رہا ہے یہ فضائل ہے امام حسین کے اگرچہ
پڑھنے والوں نے، ذاکرین نے، خطبہ نے اس آیت کو کیونکہ عاشور کے دن پڑھا اور عصر کے وقت پڑھا تو ہم اس آیت کے سنتے ہوئے فوراً ہمارا تصور امام کی مظلومیت کی طرف جاتا ہے، جبکہ اس آیت میں امام کے فضائل کے وہ پہلو بیان ہوئے ہیں جو بعد از مصطفیٰ کسی اور کے بیان نہیں ہوئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اگر میرا محترم مجمع امام حسین کی عظمت سننا چاہ رہا ہے تو ایک جملہ یہی لے لے، اللہ سے پہلے راضی ہونا ہے یا اللہ پہلے راضی کرے گا؟ یعنی بندہ پہلے رب سے راضی ہو یا پہلے رب بندے سے راضی ہو؟ ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ جو روزہ رکھتے ہیں، یہ جو حج کرتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ یہ کون حسین ہے جس کا قرب اللہ چاہتا ہے؟ میرے قریب آ جا، واپس آ جا۔ یہ آواز اللہ کی ہے امام حسین کے لیے۔ ارجعی الی ربک، کیسے؟ راضیتن، مرضیتن راضیہ نہیں ہے، دقت کریں، راضیتن مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ مثلا اگر یہ ہوتا نا کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، تب بھی آیہ کریمہ، تب بھی اللہ کا پیغام ہوتا، مگر آیت کہہ رہی ہے پہلے تو اپنے رب سے راضی ہو۔ جی راضیتن ہے، پہلے تو اپنے رب سے راضی ہو، اور پھر یہ ہے کہ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ پہلے اللہ سے حسین راضی ہو، پھر حسین سے اللہ راضی ہو۔ یہ کچھ عجیب لہجہ ہے، کہیں اور نہیں ملتا یہ لہجہ۔ فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں۔ کون ہے اللہ کا خاص بندہ؟ یا جو معراج پر گیا یا جس کے لہجے میں اللہ نے بات کی؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ کے وہ خاص بندے کون ہیں بھائی؟ جن جیسا ہو جا ان میں آ جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے جنت کو متقین کے لیے قرار دیا ہے۔ متقین کی جنت اور ہے، حسین کی جنت اور ہے۔ تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی، بات جا رہی ہے تو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ جو تمام متقین کے لیے اللہ نے جنت قرار دی ہے، جنت بھی ہر جنت ایک جیسی نہیں ہے۔ جنت کے طبقات ہیں، جنت کی کیفیات ہیں، جنت کے منازل ہیں، جنت کی نعمتوں میں فرق ہے۔ جنت ایک جیسی نہیں ہے، تو جنتی ایک جیسے کیا ہوں گے؟ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت کو متقین کے لیے سجایا ہے۔ یہ جنت اور ہے، وہ جنتی میری جنت میں داخل ہو جا۔ جی یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں، آپ کے چہرے بول رہے ہیں کہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کی توجہ بتا رہی ہے کہ آپ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اے میرے حسین، لباس بشریت سے نکل کے نور الہی میں داخل ہو جا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی مقام حسینی وہ مقام ہے جسے وہ نہیں سمجھ سکتا جس نے آج تک کربلا کا رخ نہ کیا۔ خبردار جن لوگوں کو میری بعض باتیں سمجھ میں نہ آئے، وہ مجھے ان سے کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے،
یہ وادی کوئی اور وادی ہے. یہ آیت کریمہ فضائل پر مشتمل ہے جو ہم معمولاً مصائب پر سنتے ہیں. مگر کیا کروں، کیوں اس بات کو بار بار کہوں؟ ذات امام حسین ایسی ذات ہے جس کے فضائل میں مصائب ہیں، جس کے مصائب میں فضائل ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں فضائل کیسے کہتے ہیں؟ فضائل کمالات کو کہتے ہیں، فضائل محاسن کو کہتے ہیں، فضائل عظمتوں کو کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. امام حسین کربلا کے میدان میں جو جنازے اٹھا رہے ہیں تو اس وقت جو امام کی مناجات ہے، جو امام کے چہرے کی سرخی ہے، جو امام کے رخسار کی لالی ہے، وہ امام حسین کی فضیلت کا عنوان ہے. میں کیسے ان بچوں اور جوانوں سے یہ بات منتقل کروں تو دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ امام حسین کے فضائل میں امام حسین کے مصائب ہیں اور امام حسین کے مصائب میں امام حسین کے فضائل ہیں. اسے میں ہادی بھائی دو جملوں میں، دو مصروں میں اگر بیان کر دوں کہ کسی نے، شاعر کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اگر کسی کو صحیح یاد ہو تو مجھے ضرور بتائے تاکہ آئندہ میں اس کے نام سے وہ یہ شعر پڑھوں. شاعر کہتا ہے 3 شعبان کے دن روز ولادت امام حسین، کہتا ہے مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. بھائی اگر باہر کے بیٹھے دوست بھی کوئی نعرہ لگا سکیں. جی باہر سے کوئی لگا رہا تھا. جہاں جہاں بیٹھے جواب دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی، آپ کی توجہ، مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا. وہ آیت جو میں نے سورہ اسراء کی 33ویں آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے. میرا بہت دل کر رہا تھا خالد بھائی کہ آج کی اس مجلس میں صرف امام حسین کی بارگاہ میں رہیں، اول سے آخر تک، آغاز سے اختتام تک. جی اس آیت میں لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ، خبردار اس نفس کو مت مارو، اس وجود کو نہ مارو، اسے قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے. یہ آیت ہے لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ، خبردار اسے نہ مارو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے. حسین کو اللہ نے ایسا محترم قرار دیا ہے. 3 سال کا سن تھا امام حسین کا. فضائل سنا رہا ہوں آپ کو. 3 سال کا سن تھا امام حسین کا. سرکار مسجد میں تشریف فرما ہے، اصحاب کی انجمن آپ کے ساتھ بیٹھی ہے. سامنے سے امام حسین مسجد میں داخل ہوئے. امام حسین کو آتے دیکھ کر نبی مکرم نے آواز دی، مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، آؤ خوش آمدید، آؤ آسمانوں اور زمین کی زینت. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، یا رسول اللہ آپ آسمانوں اور زمین کی زینت ہیں. میرے مولا نبی نے فرمایا سنو، اتنی دیر میں امام حسین نبی کی آغوش تک پہنچ گئے. یعنی اتنی دیر میں امام حسین آ گئے، سرکار کی زانو پر آ کے بیٹھ گئے. جو اکثر یہ منظر بنتا تھا کہ نبی مسجد میں تشریف فرما ہے کہ امام حسین آغوش میں آ کے بیٹھے ہیں. اکثر یہ منظر بنتا تھا، 1-2 دفعہ نہیں ہوا ہے، 24 مرتبہ ہوا ہے کہ نبی سجدے میں ہے اور امام حسین پشت رسول پر آ کے بیٹھے ہیں. 1-2 دفعہ نہیں ہوا. اگر 1-2 دفعہ ہوتا تو شاید کوئی کہتا کہ اس دن میں نہیں تھا. بار بار ہوگا تاکہ کوئی امتی نہ رہے جس نے نبی کے ساتھ حسین کا تعلق نہ دیکھا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. چوبیس مرتبہ یہ روایت بنی ہے، 24 مرتبہ یہ مثال بنی ہے. ایک مرتبہ نبی کے بالکل حق میں تھا، سرکار کا سجدہ دور پکڑنے لگا. میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آخر اتنا طویل سجدہ کیسے ہوا، تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین نبی کی پشت پر ہے.
بھائی جملہ سنیں گے، سارا مجمع سنی شیعہ میرے بھائی تشریف فرمائے، نبی مکرم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سرکار دو جہاں نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے جیسے نبی نے نماز پڑھی۔ اب اس مجمع سے ایک جملہ کہہ دوں، نبی نے کیسے نماز پڑھی وہ نبی نے دکھا تو دیا، سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین ہے۔ سرکار نے ایسے نماز پڑھی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کا سجدہ طول پکڑ رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ سر اٹھا کے دیکھا تو حسین پشت رسول کا تشریف فرما ہے۔ 3-4 سال کا 2 سال کی عمر ہے، یہ کم سنی کی کیفیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا کہ حسین کو ہاتھ بڑھا کر حسین کا بازو پکڑ کر حسین کو پشت رسول سے اتار دوں۔ کہتے ہیں ابھی میں نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا، اس سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ خبردار میرا حسین جب اترے گا تب سجدہ مکمل ہوگا۔ میں حسینیوں سے ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔ حسین کا نبی کی پشت پہ بیٹھنا یہ اللہ کا سجدہ ہو رہا تھا۔ جملے کو سنیں گے، سجدہ اللہ کا ہے مگر محبت حسین کے ساتھ۔ تھکے نہیں، میں کچھ اور جملہ بھی کہنے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے اگر نبی کی پشت پر حسین آ جائے تو سجدہ مختصر ہوتا ہے یا طویل ہو جاتا ہے؟ یعنی حسین کی محبت سجدے ختم نہیں کرواتی، نمازیں بڑھوا دیتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ جو جہاں بیٹھا ہے بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ لا تقتلوا، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو۔ کہا یا رسول اللہ امام آ چکے، میرے مولا حسین آ چکے نبی مکرم کی آغوش میں۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہیں آسمانوں اور زمین کی زینت۔ تو فرمایا سنو، لمکتوب انا ابنی، اب جملہ مولا نبی کا فرمان، مولا نبی کی حدیث امام حسین کی شان میں فرماتے انا ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا، انا ابنی ھذا الحسین اکبر فی السماء من الارض، میرا حسین آسمانوں پر زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ کیا سمجھیں گے اس بات سے؟ کیا سمجھیں گے اس بات سے؟ آسمانوں پر بھائی 10-12 علتیں بیان کی ہیں شرح کرنے والوں نے، نبی کے اس فرمان کی شرح کرنے والوں نے، کہ اس تعبیر کا کیا مطلب ہے کہ امام حسین نبی فرما رہے میرا حسین آسمانوں پر زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ جی میں کوشش کرتا ہوں 1-2 تو ضرور بیان کروں نا۔ نبی فرما رہے میرا حسین آسمانوں پر زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کا ایک علت، اس کی ایک سبب یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ تعداد آسمان والوں کی ہے۔ آسمان والوں کی تعداد زمین والوں سے زیادہ ہے۔ جب آسمان والوں کی تعداد زمین والوں سے زیادہ ہے تو حسین جہاں زیادہ لوگ ہیں وہاں زیادہ بڑا ہے۔ دوسرا سبب، آسمان والوں میں زمین سے زیادہ حسین بڑا ہے، آسمانوں میں زمین سے زیادہ حسین بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ زمین پر رہنے والوں کی آنکھوں کے آگے تو حجاب پڑا ہوا ہے، وہ تو کبھی کہتے ہیں قاتل بھی رضی اللہ تو کبھی کہتے ہیں مقتول بھی رضی اللہ، مگر آسمان والے اس الجھن میں نہیں ہیں، انہیں حقائق پتہ ہے کہ کون کس مقام کا حامل ہے۔ آسمان والے حسین کو خوب پہچانتے ہیں۔ یہاں آپ کو پھر بھی امام حسین کے دشمن ملیں گے مگر آسمان پر کوئی بھی حسین کا دشمن نہیں ملے گا۔ میرا حسین زمین سے زیادہ آسمانوں پر بڑا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لمکتوب علی یمین العرش، عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے۔ امام حسین کے بارے میں مولا نبی فرما رہے ہیں لمکتوب علی یمین العرش، عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔
یہ اس وقت امام حسین کی کشتی تو بنی ہوئی ہے جسے مجلس اعزا کہتے ہیں. یہ مجلس اعزا کا فرش ہے یا کشتی حسین ہے؟ جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا. ہم امام حسین کی کشتی پر آ کے بیٹھے ہیں. اگر کہیں کہیں جگہ تنگ پڑ رہی ہو، پہلو بدلنے کی جگہ نہ مل رہی ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں. ہوا میں گھٹن ہو، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ گرمی ہو، بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، تنگ جگہ ہو، تو بدن تکلیف میں ہے نا، مگر روح کو غذا مل رہی ہے. اس سے اور زیادہ حسین جگہ کون سی ہوگی؟ ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. حرمت میرا یہ حسین خبردار، یہ نفس محترمہ ہے، یہ محترم موجود ہے. تیاری تو میرے صرف امام حسین پر بات ہو. جب جناب زہرا کو اللہ نے خلق کیا تو فضائل سنا رہا ہوں امام حسین کے. جب اللہ نے سید زہرا کو خلق کیا نا تو جناب زہرا کو سجایا، یعنی اللہ نے بنا کر اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی کہ میں نے کیا بنایا ہے. تو جب جناب زہرا کو پروردگار عالم نے خلق کیا نا تو سیدہ کی پیشانی پر ایک نور کو رکھا اور اس نور کا نام حسین رکھا. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے آپ؟ مجھے تاخیر بھی نہیں ہو رہی، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں نے، بخاری برادران نے ایک SOPs بھی اس دفعہ جاری کی ہیں. مجھے امید ہے کہ جلوس کے شرکا، خاص طور پر سبیلوں اور علم بردار اور شبیہاں برآمد کرنے والے دوست ان SOPs کا خیال کریں گے. ہم اس سال بھی، آئندہ سال بھی ہاتھ جوڑ کے التجا کریں گے کہ آداب کو اور تہذیب کا خیال رکھیں، اور پھر 2 سال کے بعد پھر ہمارا طریقہ بدلے گا. طریقہ بدلنے سے مراد کیا ہے؟ طریقہ بدلنے سے مراد کیا ہے؟ طریقہ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ ہم مزید ان سے پیار بڑھائیں گے اپنا، اور ان سے تعلق کو اور گہرا کریں گے، اور ان سے رابطوں کو اور شدید کریں گے کہ کسی طرح، بس میں زیادہ بات نہیں کرتا، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، فرد قربان ہو سکتا ہے، قوم قربان نہیں ہوگی. افراد کو قربان کیا جا سکتا ہے مگر قوم کو بدنام نہیں کیا جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے انداز سے میں نے ہی ان سے گزارش کی تھی کہ اس طرح کی کوئی SOPs بنائیں اور بتائیں کہ جلوس میں شریک ہونے کے آداب کیا ہیں. تو انشاءاللہ اس کا خیال رہے گا. نہیں رہے گا تو پھر دوبارہ سے التجا کریں گے. ابھی خط کی صورت میں کر رہے ہیں، پھر جا کے دروازوں پر کریں گے، اور پھر جو ہے وہ قوم کو قربان نہیں کریں گے، افراد کو قربان کیا جا سکتا ہے. میں قربان ہو سکتا ہوں، ملت قربان نہیں ہوگی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. نہیں، آپ کی صلوات جیسی ہونی چاہیے، ایسے نہیں تھی. بچے ہیں نا، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ہی بچے عزیز ہیں نا، ہمارے ہی بچیاں ہیں، ہمارے ہی تو ہیں. ان کو ہمیں بات تھوڑی سی آگے جائے، فضائل تھوڑے سے اور بیان ہو. یہ لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق، محترم نفس کو قتل نہیں کرو مگر اگر اس کا حق ہے تو. امام حسین نے خود فرمایا، ام علی سنت غیرتها، ام علی شریعت بدلتها، ام علی دماء سبقتها. کیا میں نے سنت بدلی ہے؟ کیا میں نے شریعت بدلی ہے؟
کیا میں نے خون ناحق بہایا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ حسین مولا نے گویا کم سے کم یہ 3 چیزیں بیان کر دیں، جو یہ 3 کام کرے اسے مارا جا سکتا ہے۔ اور کیا مطلب ہوا؟ کیا میں نے یہ کام کیا ہے جو تم مجھے مارنے کربلا میں آئے ہو؟ کیا میں نے یہ کام کیا ہے جو تم مجھے مارنے آئے ہو؟ یعنی میں سنت بدلی ہے، شریعت بدلی ہے؟ کیا میں نے خون ناحق بہایا ہے؟ جب کوئی جواب نہیں تھا، نہ شریعت بدلی، نہ سنت بدلی، نہ خون ناحق بہایا، تو امام نے فرمایا پھر مجھے کیوں مارنے کے لیے تم کربلا میں آئے ہو؟ تو ایک شخص گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، اور یزیدی سپاہی کا ایک سپاہی گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور آواز دے کر کہنے لگا بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں۔ کربلا کا واقعہ بغض علی میں پیش آیا ہے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ فضائل ہی اس ذات کے ایسے ہیں کہ جس میں مصائب کا پہلو ہے جی۔ اللہ بالحق ومن قتل مظلوما، جسے مظلوم مار دیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے لیے ایک ولی قرار دیا ہے، ہم نے اس کے ولی کو حاکم قرار دیا ہے، سلطان قرار دیا ہے۔ لہذا جس کے خون کا بدلہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی قبر پہ جو پرچم لگایا جاتا تھا وہ سفید رنگ کا لگایا جاتا تھا، جس کے خون کا بدلہ ہو چکا ہوتا تھا اس کی قبر پہ سبز رنگ کا پرچم لگایا جاتا تھا، اور جس کے خون کا بدلہ بھی باقی ہوتا تھا اس کی قبر پر سرخ رنگ کا پرچم لگایا جاتا تھا، یعنی ابھی قتل کا بدلہ باقی ہے۔ خبردار میرے بچوں، حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا ہے۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں ساری دنیا کو 70 مرتبہ مار کے بھی اٹھایا جائے نا، حسین کے پیر کے چھوٹی انگلی کے ناخون کا بدلہ نہیں ہے۔ حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا ہے، مایوسی سے لوگوں کو نکالا تھا۔ یہ جو اس وقت کی قوم، اس وقت کے لوگ مایوس ہو چکے تھے، انہیں مایوسی سے نکالا تھا، بدلہ نہیں تھا۔ بدلہ تو والی لے گا نا، بدلہ تو ولی لے گا نا، بدلہ تو خون کا وارث لے گا نا۔ خون کا وارث اللہ نے امام حسین کے وارث کو سلطان قرار دیا ہے، جسے امام مہدی کی حکومت کہا جاتا ہے۔ وَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے قرار دیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کے ولی کو حاکم قرار دیا ہے۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور خبردار قتل میں زیادتی سے کام نہ لو۔ مار دیا کافی نہیں تھا، یعنی تمہارے جرم میں یہ کافی نہیں تھا، تمہارے ظلم میں یہ کافی نہیں تھا کہ تم نے مار دیا، گھوڑے بھی توڑا دیے، خیموں کو بھی آگ لگا دی۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، ہم نے اس کو منصور قرار دیا ہے۔ یہ جو آخری حصہ ہے نا آیت کا، ہم نے اسے منصور قرار دیا، یعنی ہم نے اس کے لیے مددگار رکھے ہیں، ہم نے اس کی نصرت کرنی ہے، ہم نے اس کو منصور، جس کی نصرت کی جائے۔ یہ اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے یہ امام حسین منصور ہیں، اس کا جلوہ ہے۔ دنیا میں ہر شخص امام حسین کی بات کرتا ہے، کیا ہوتا ہے اگر کسی کو مٹانا ہو، ختم کرنا ہو تو اس کا نام زبان پہ نہیں لیا جاتا۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے دشمنوں کا جو باطل طاقتیں ہوں، ظالم طاقتیں ہوں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی موت اسی میں ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم انہیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تمنا ہے کہ ہم کسی اور کو پہچاننے کی کوشش کریں، ہم علی کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہی ان کی موت ہے، یہی ان سے لا تعلقی ہے، یہی ان سے بدلہ ہے۔ خبردار پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی دشمن پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ جو ایک چٹکی بھر لوگ ہیں نا، جو جگہ جگہ ایک زمانے میں چوکنگ کیا کرتے تھے اور اب کہیں کہیں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔
लब्बैक या हुसैन। बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम हुसैन की मदद कैसे करेगा अल्लाह? अल्लाह कह रहा है मैंने उसकी मदद करनी है, वो मंसूर है, उसकी मदद होनी है। इमाम हुसैन की अल्लाह मदद कर रहा है, हर साल हुसैनियों में इजाफा हो रहा है। इमाम हुसैन की अल्लाह मदद कर रहा है, हर साल काले कपड़ों वालों में इजाफा हो रहा है। ये इमाम बारगाह जब बना था, रिजवान भाई इनकी टीम बैठी भी है, मिर्जा साहब और हमारे दोस्त तमाम अहबाब तशरीफ फरमा है, इसके ट्रस्टीज जो रहलत भी कर गए, जो जिंदा भी हैं। बहुत बड़ा इमाम बारगाह बनाया था ना गुलिस्तान जौहर के लिए जी, बहुत बड़ा इमाम बारगाह बनाया था, आज छोटा पड़ रहा है ये। इमाम बारगाह छोटा नहीं हुआ है, हुसैनियों में इजाफा हो गया है। ये अल्लाह की मदद है जो इमाम हुसैन के साथ। हर जगह इमाम हुसैन की याद, ये इमाम हुसैन की मदद है जो अल्लाह ने फराहम की है। दुनिया का कोई फर्द हो, चाहे वो किसी मसलक दीन धर्म से उसका ताल्लुक हो, वो कोई भी कलमा पढ़ता हो, क्या भी कहता हो, मगर वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हुसैन का सहारा मांगता है जी। अपनी तहरीक को सच्चा साबित करने के लिए वो इमाम हुसैन को याद करता है। ये अल्लाह की मदद है। इन्नहु काना मंसूरा, हुसैन की मदद अल्लाह करेगा। हमारा तो कोई काम ही नहीं है भाई, हमसे ज्यादा अच्छे लोग थे, हमसे ज्यादा अच्छे लोग आएंगे। मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूँ, अपने जैसों की बात कर रहा हूँ। हमसे ज्यादा काबिल लोग थे, हमसे ज्यादा काबिल लोग आएंगे। हमारा कोई कमाल नहीं है इसमें, ये हम पर अल्लाह का एहसान है। हमारा कोई एहसान नहीं है मस्जिदों मजलिसों पर, मस्जिदों पर, जुलूसों पर, अलम की खिदमत पर हमारा कोई एहसान नहीं है। हम पर अल्लाह का एहसान है कि हमसे ये काम वो ले रहा है। वरना एक लाइन लगी हुई है, ज्यादा नखरे नहीं करना, ज्यादा तकब्बुर नहीं करना, ज्यादा खुद पसंदी का शिकार ना होना, ज्यादा अकड़ कर बात नहीं करना। अल्लाह ने एक लाइन लगाई हुई है, तुमने अगर बेअदबी की तो तुम्हें हटा के तुमसे अच्छे को ले आएगा। इस बारगाह में आजिज़ी के साथ रहने वाला नौकरी देर तक कर पाता है, लेकिन जो अकड़ कर बात करता है जल्दी नौकरी खत्म हो जाती है। उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा होता है, उसे नौकरी से हटा दिया जाता है। अपनी नौकरी को पक्का करना है ना बच्चों में। इमाम हुसैन की अज़ादारी में हिस्सा रखने वालों से एक जुमला कह रहा हूँ, अगर अपनी नौकरी को पक्का करना, इन्नहु काना मंसूरा की तशरीह कर रहा हूँ, अगर अपनी नौकरी को पक्का रखना है तो इमाम हुसैन की बारगाह में सच्चे रहने की कोशिश करो। इस मजलिस को, इस जुलूस को अपनी जाती मफाद के लिए इस्तेमाल न करो जी। बड़ा मकाम होगा डीसी साहब का, बहुत मकाम है एसएसपी साहब का, मगर उनसे ताल्लुकात बनाने के लिए मजलिस को ढाल न बनाओ। वजह क्या है, हो क्या रहा है हमारे साथ इस मुल्क में जी? हमारे साथ हो ये रहा है कि हमें रोड के ऊपर मरम्मत करवानी है, चौक के ऊपर बल्ब लगवाना है, लोड शेडिंग के मसले हल करवाने हैं, हमें जो है वो फला सहूलत चाहिए, फला सहूलत चाहिए। जब आप मांगने जाएंगे बार बार तो मांगने वाला और देने वाला बराबर का होता है। अगर 2 साल मेरी कौम मश्क कर ले, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहां तक बोलना है जी। 2 साल अगर मेरी कौम मश्क कर ले कि मुहर्रम से पहले मीटिंगों में जाना छोड़ दे, और 2 साल तक मश्क कर ले कि मीटिंगों में अगर जाएं भी तो ये जाके ना कहें कि हमारे महल्ले में ये काम करवा दीजिए, हमारे महल्ले में वो काम कर दिए दे। पूरे कराची में मुझे नहीं लगता 10 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होता होगा। हमारी कौम एक सांस ले तो 20 करोड़ अता कर दे, एक इरादा करे तो 85 करोड़ अता कर दे। पूरे कराची की आजादारी का जो इलाकाई खर्चे हैं, जो मसाइल हैं, अगर हमारी कौम खुद मुतहम्मिल हो जाए और 2 साल मश्क कर ले, मैं मेंबर पे बैठ के जमानत देता हूं, ये सारे लोग आपके घर चलकर आएंगे कि हमसे खिदमत ले लो। बंद करो, खत्म
ختم کرو اپنی بھیک مانگنے کے جھولیوں کو اور کشکولوں کو. جو قوم کشکول اٹھائی پھر رہی ہے وہ قوم کسی کی آنکھ میں کیا ڈال کے بات کرے گی؟ بہت مجھے تکلیف ہے, بہت اذیت میں ہوں. کیا ہو رہا ہوتا ہے ان افسران کی میٹنگز کے اندر بیٹھ کر؟ ان کا مقام, میں ان سے بات ہی نہیں کر رہا, ان کا مقام ہے ان کی ترقی کی دعا کر رہا ہوں. ممبر سے ان کا نام لے رہا ہوں, کیا ان کے لیے یہی کافی نہیں ہے؟ ان کی ترقی کے لیے, ان کی آگے بڑھنے کے لیے یہی بہت ہے کہ میں ممبر سے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. مگر میرا مطمع نظر, میرا مراد یہ افسران نہیں ہے, یہ اپنی میری قوم کے افراد ہیں, میری قوم کے ذمہ داران ہیں, جو علاقائی لیڈرشپ ہے, جو کراچی کی سطح کی لیڈرشپ ہے. خدا کے واسطے بھیک مانگنے کا جب تک سلسلہ بند نہیں کرو گے تمہیں عزت نہیں ملے گی. جی میں سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہوں اور بہت سمجھ کے بہت بات کر رہا ہوں. مسئلہ اس امام بارگاہ کے لیے, بجلی کے لیے کتنا بڑا جنریٹر چاہیے ہوگا؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں, ان کے پاس تو ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. پورے کراچی میں کوئی 600 امام بارگاہ ہیں. 600 امام بارگاہوں میں کوئی 200 ہیں جہاں بڑی مرکزی مسجد سے ہوتی ہیں. 200 امام بارگاہوں کے لیے کتنے بڑے جنریٹر چاہے ہوں گے 10 دن کے لیے؟ ہمارے پاس نہیں ہے پیسے, ہماری قوم کے پاس نہیں ہے پیسے. جی پورے پاکستان کا سال بھر کا بجٹ ایک طرف, اور 10 دن میں جو عزاداران حسین خرچہ کرتے ہیں وہ اس سے بڑا ایک طرف. جی یہ بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا. روڈ رستے, یہ جو گلی کوچوں میں جہاں عزادار آئیں گے جائیں گے, جو رستے ہوتے ہیں امام بارگاہ تک آنے جانے کے لیے, وہ مثال کے طور پہ گڑھے پڑ گئے ہیں, روز رستے خراب ہو گئے ہیں, ان کی مرمت ہونی ہے. کیا خرچہ ہونا ہے؟ اسی طرح کی لسٹ بنائیے. ہمارے 3-4 بجلیاں, یہ سیور, یہ لائٹیں, کیا خرچہ ہونا ہے بھائی؟ جوڑ لیجئے. خدا کے واسطے آئندہ سے کوئی 10 امام بارگاہ تو یہ طے کر کے دکھائے نا مجھے کہ ہمیں اپنے علاقے کے لیے کچھ نہیں چاہیے. آپ یقین جانیے پھر میٹنگیں امام بارگاہ میں ہوا کریں گی, کسی افسر کے گھر میں نہیں ہوں گے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. ذلیل کروایا, بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بات آگے جائے تھوڑی سی, میں اپنے مضمون سے ہٹ کر نہیں بول رہا. انہو کان منصورا, اللہ حسین کی مدد کر رہا ہے, اللہ امام حسین کی مدد کر رہا ہے. یہ ذکر امام حسین آپ ذرا سیکھیے نا عراق والوں سے. نجف اشرف سے عراق کربلا تک, نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر ہی تو ہے. 1000 سے زیادہ موقع ہوتے ہیں, 1000 سے زیادہ امام بارگاہ بنے ہوئے, عارضی امام بارگاہ. اور یہاں حسینی ظاہر ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اس وقت یہ کھانے کا دل کر رہا ہے, وہاں حسین کا معجزہ نظر آ جاتا ہے. میرے مہمان, تو نے سوچا کہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں, اور میرا مہمان میں سے آ کر سوچے بولے اور میں نہ دوں. سامنے ہی کوئی موقف نظر آ جاتا ہے جو وہی غذا لیے کھڑا ہوتا ہے جس کا یہ سوچ رہا ہوتا ہے. 1-2 کے ساتھ نہیں ہوئے یہ واقعہ, ہزاروں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں, ہزاروں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں. امام حسین کسی کے محتاج نہیں ہے. خدا کے واسطے میرا درد سمجھو, خدا کے واسطے امام کے نام پر جا کر سرکاری اداروں سے بھیکے نہیں مانگو, سرکاری اداروں سے بھیک نہیں مانگو. جی 2 سال کر لو گے نا, وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہیں گے کام ہمیں کروانا ہے. 2 سال تو کر لو یہ پریکٹس, اور جب 2 سال آپ کر لیں گے نا پھر آپ کو اس کا جو مزہ آئے گا, پھر وہ پیسے دینے والوں کے جو رزق میں اضافہ نظر آئے گا, وہ کہیں گے نہیں اب تمہیں دیر ہو گئی ہے, اب تم اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو, ہمیں تو دینے سے 10 برابر حسین دے رہے ہیں. پھر وہ جو آمدنی آنا شروع ہوگی نا آپ لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں, جو رزق بڑھنا شروع ہوگا نا, پھر آپ کہیں گے نہیں اب ہم یہ کسی اور کو کام نہیں دیں گے, ہم تو جب تک زندہ ہیں اپنی نسلوں میں لکھ کر جاؤں گا,
کہ امام بارگاہ کے باہر والا روڈ تمہیں اپنے پیسوں سے صحیح کروانا ہے، امام بارگاہ کے اطراف میں جو لائٹیں لگوانی ہیں تمہیں اپنے پیسوں سے لگوانی ہے، امام بارگاہ کے روشنی کا جو بجلی کا جو بل ہے اور بجلی جنریٹر کا جو ایشو ہے وہ تمہیں کروانا ہے۔ خدا کے واسطے اپنی عزت کو بحال کرو۔ حسین مولا نے ہمیں عزیز بنایا ہے، جس کے دل کا حاکم حسین ہو وہ کہیں چکر نہیں کاٹتا، سب اس کے چکر کاٹتے ہیں۔ آیہ کریمہ میں کیا جو پہلا حصہ تھا اس میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام حسین کے فضائل میں اللہ ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹا اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ معراج کہاں ہوئی تھی نبی کو؟ فضائل پڑھ رہا ہوں، معراج سرکار کو کہاں ہوئی تھی؟ فضائل پڑھ رہا ہوں۔ سرکار کو معراج سدرۃ المنتہا پر ہوئی نا؟ تھوڑی گردن ہلا دو۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پر معراج ہوئی۔ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ آسمانوں پر؟ ہلکی سی کوئی آواز آئی ہے؟ اگر آسمانوں پر سدرۃ المنتہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو آپ نے محدود کر دیا ایک سمت میں، اور اللہ کو اگر اشاروں میں اور سمتوں میں محدود کر دیا جائے تو اللہ نہیں ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا ہے کہاں؟ عزیزان گرامی، جب بشری تقاضوں سے نور باہر آ جائے، جب بشری تقاضوں سے، اللہ نور ہے نا، نور السماوات والارض، تو اللہ تو ہر جگہ ہے۔ جب ہر جگہ ہے، کوئی سوئی کے نوک سے بھی کم جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو۔ اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ محیط ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے۔ جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو نبی کی معراج کہاں ہوئی؟ نبی کی اللہ سے ملاقات کہاں ہوئی؟ بس عزیزان گرامی، جب نبی کی معراج اللہ کے ساتھ ملاقات کی صورت میں نبی کی معراج ہو تو اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں۔ عرش معلیٰ کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جہاں اللہ ہے۔ اللہ کرے میری بات جائے، جہاں اللہ ہے سدرۃ اللہ سے ملنے گئے نا نبی۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جہاں اللہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ جہاں اللہ ہر جگہ پر ہے۔ تو بس اگر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ نبی کی معراج یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے اپنے وجود میں ضم کر لیا، لہذا نبی حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں عبد اور معبود میں فاصلہ ختم ہو جائے، تھوڑا گردن ہلانا، جہاں عبد اور معبود میں فاصلہ مٹ جائے وہی معراج ہے۔ اسے نبی کے لیے عرش معلیٰ کہا ہے، حسین کے لیے کربلا معلیٰ کہا۔ صلوات پڑھنے حسین مولا کی ذات پر۔ جنتی کا کیا مطلب ہے؟ بس آخری جملہ سن لیجئے فضائل کے باب میں۔ جنتی کا کیا مطلب ہے؟ میری جنت میں داخل ہو جا، یعنی میری ذات میں ضم ہو جا۔ تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی، سنگین باتیں، میرے وجود میں ضم ہو جا، میرے اندر اتر آ۔ حسین مولا اللہ کے اندر اتر جائیں تو یہ حسین کی معراج۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا میں مشکل بات کر رہا ہوں؟ فنا فی اللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ تو زیادہ آپ کے لیے مانوس ہے نا، فنا فی اللہ، جو اللہ میں فنا ہو جائے۔ جی، ذوبوا فی علی کما ہوا غاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ مثال دے رہا ہوں، میں ایک دکان پر گیا برتن خریدنے کے لیے، میں نے کہا جی مجھے 6 گلاس دے دو، 1 جگ دے دو۔ برتن فروش نے، ظروف بیچنے والے نے، ظرف بیچنے والے نے سامنے والی میز پہ 6 گلاس رکھ دیے اور 1 جگ رکھ دیا۔ مجھے 1 گلاس چھوٹا لگا، میں نے کہا بھائی یہ چھوٹا ہے، 5 برابر کے ہیں، اس کے برابر کا لاؤ، اس جیسا لاؤ۔ اس نے کہا نہیں یہ سب کے برابر کا ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تم سے بحث نہیں کروں گا، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں ہر ایک سے بحث مت کیا کرو۔ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے بحث کی جائے۔ اب وہ بحثنے لگا کہ نہیں یہ چھٹا جو ہے یہ 5 کے برابر ہے۔ میں نے کہا نہیں میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ میں نے وہ گلاس جسے میں چھوٹا کہہ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بڑا ہے، برابر کا ہے، میں نے 1 گلاس کے اندر ڈال دیا، وہ اس کے اندر چلا گیا۔ میں نے کہا یہ اندر جانا بتا رہا ہے کہ جو جا رہا ہے وہ چھوٹا ہے، جو اپنے اندر لے رہا ہے وہ بڑا ہے۔
جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے تو اللہ اکبر تو سمجھ میں آتا ہے. جب علی اللہ میں گم ہو جائیں تو پھر ولی اللہ کہلائیں، اور جب حسین اللہ میں گم ہو جائیں تو نفس مطمئنہ کہلائیں. اے صاحب نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا، اپنے لباس بشر سے نکل کر حقیقت نورانیہ میں آ جا. حسین مولا کی حقیقت نور ہے. ایک رجوع اجباری ہے، ایک رجوع اختیاری ہے. ہم سب مریں گے اجباراً، اپنی مرضی سے نہیں مریں گے. اپنی مرضی پہ ہمیں چھوڑ دیا جائے تو ہم تو 400 سال بعد بھی جانے کو تیار نہ ہو. ہم مریں گے اجباراً، ہمیں لے جایا جائے گا. ثم الینا ترجعون، زبردستی لے جایا جائے گا ہمیں. ایسے ہی ہے، ہمارا جانا اجباری ہے، مگر حسین اسے کہتے ہیں جس کا واپس جانا اختیاری ہے. یا اللہ میں آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں. میں نے اپنے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، میں نے اپنے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا لیے، میں نے اپنے قاسم کا پامال لاشا اٹھا لیا. یا اللہ میں نے اون و محمد کے جنازے اٹھا لیے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یا اللہ میں نے علی اصغر کو اٹھا لیا. عزادارو، امام حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے. سنیں گے وہ کون سے 4 لاشیں؟ ایک حضرت قاسم کا لاشا، ایک حضرت عباس کا لاشا، ایک حضرت علی اکبر کا لاشا، اور ایک لاشا چھوٹا بہت تھا. مگر امام حسین سے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، امام حسین سے وہ لاشا اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. کربلا کے میدان میں امام حسین نے سب لاشیں لالا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیے، مگر رونے والوں رونا اسی کا ہے جو سب لاشیں لاتا رہا، اس کا لاشا لانے والا کوئی نہیں تھا. مدینہ منورہ میں امام سجاد نے ایک آواز سنی. ایک مسافر تھا جو یہ کہتا ہوا گزر رہا تھا، انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پہ رحم کرو. امام اس کے قریب گئے. امام نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں مجھ پہ رحم کرو، اگر تو مدینے میں مر گیا تو مجھے بتا کیا مدینے والے تجھے غسل و کفن نہیں دیں گے؟ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، اگر میں مر گیا تو یہ مجھے غسل و کفن دیں گے؟ تو امام نے ایک مرتبہ مدینے سے کربلا کی طرف رخ کیا اور آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا ابتا تبقی ثلاثۃ ایام بلا دفن ولا کفن. بابا آپ کو 3 دن تک بغیر غسل و کفن کے چھوڑ دیا. وَأَنْتَ ابن بنت رسول اللہ، جبکہ آپ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کے فرزند حسین تھے، اس کے باوجود امت نے ایسا کیا. اجرکم اللہ. امام نے عزادارو عاشور کے دن اپنا سخت امتحان دیا، مگر ہر امتحان پہ شکر کے کلمات آپ کی زبان پر تھے. حد ہے کہ جب حسین مولا گھوڑے سے گرے ہیں نا، جو سخت مصائب ہیں، جناب زینب اس منظر کو یاد کر کے روتی تھی. 70 قدم کے فاصلے سے بہن بھائی کو گرتے دیکھ رہی تھی، مگر علی کی بیٹی کچھ نہیں کر پائی. اسی بات کا دکھ تھا اور اسی بات کا ماتم تھا جناب زینب کا. جب گھوڑے کی پشت سے امام حسین گرے ہیں نا، آواز دی ذوالجناب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے زمین پر اتار دے. گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے، حسین زین سے زمین کی طرف آئے، آنکھوں میں آنسو آ رہے نا. حسین مولا نے زین تو چھوڑ دی تھی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. جب امام حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آ گئے تو پسر سعد نے آواز دی خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے اپنے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے.
میں کم سن تھا سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، ٹاپ 10 صحابہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں سعد ابن ابی وقاص ہیں، ان کا بیٹا ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے بچپن میں نبی کے صحابی کا بیٹا ہوں، میں نے اپنے بچپن میں نبی کو اس گھوڑے پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، اسے پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھوں گا۔ ہمارا رونا اسی بات کا ہے، تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سوار یاد نہیں رہا، تجھے یہ تو یاد رہا کہ نبی کس گھوڑے پر بیٹھتے تھے، تجھے یہ یاد نہیں رہا کہ نبی کے دوش پر حسین بیٹھتے تھے۔ سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، 2 4 کر کے سپاہی آگے بڑھ رہے تھے، گھوڑا انہیں زخمی کرتا تھا، انہیں اپنے پیروں سے زخمی کرتا تھا، 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کیا۔ جب بہت سے لوگ زخمی ہو گئے تو پھر پسر ساتھ کی آواز آئی، چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹنے لگے، ذوالجناح نے دیکھا اب کوئی میرے قریب نہیں آ رہا، تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے احساس ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، جہاں امام کو اتارا تھا نا وہاں سے دور ہو گیا ہے، تو ایک مرتبہ دوڑا اس طرف جہاں حسین کو اتارا تھا، مگر عزاداروں اسے پہنچنے میں دیر ہو گئے تھے، امام کی گردن کو کاٹا جا چکا تھا، امام کے گلے سے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2 4 منزلیں لوں گا، امام کے گلے سے خون نکل رہا تھا، ذوالجناح نے جا کر امام کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اور آوازیں ایسے نکال رہا تھا جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو، اور ایک مرتبہ دوڑا ہے خیموں کی طرف۔ عزاداروں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے اور باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے ذوالجناح خیموں کے درمیان دوڑ رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں سکینہ تھی۔ بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آواز سنی تو خیمے سے باہر آئی، ذوالجناح گردن جھکائے کھڑا تھا، جناب سکینہ نے گردن پہ ہاتھ رکھ کر ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا، یا جواد ابی هل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا، میرا بابا پیاسا بہت تھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گیا گریا، ہو گیا پرسا، آج 12 محرم ہے، آج کی مجلس امام حسین کے سویم کی مجلس ہے، آج امام حسین کا لاشا دفنایا گیا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے پرسا دے گا، امام حسین کا لاشا امام سجاد نے معجزے سے آ کے دفنایا ہے۔ جب بنی اسد کے لوگوں سے امام نے وصیت فرمائی تھی، اس کے مطابق جب وہ دفنانے کے لیے آئے نا تو ابھی قبروں کو بنانا چاہتے تھے کہ کوفے کی طرف سے گھوڑ سوار آتا ہوا دیکھا، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے واپس گھروں کو چلے جاؤ، یہ کہیں یزیدی سپاہ کا کوئی لشکر ہی نہ ہو، کہیں ہماری مخبری نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بچاؤ، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ تو دور سے ایک آواز آئی جو امام سجاد کی آواز تھی، میں اس غریب کا بیٹا زین العابدین ہوں، تم لوگ رکو، مجھے تمہارے مدد کی ضرورت ہے، اجرکم اللہ۔ امام سجاد اعجاز امامت سے کربلا پہنچے، بنی اسد کے لوگوں سے کہا آؤ میرے ساتھ میری مدد کرو، شاید ایک سبب یہ بھی تھا تاکہ روایت بن جائے، تاریخ بن جائے، حدیث کا حصہ بن جائے اور پھر آج بیان ہو جائے۔ امام نے فرمایا ایک بڑی قبر بناؤ، ایک بہت بڑی قبر بنائی، تقریباً اس امام بارگاہ سے زیادہ، اس امام بارگاہ کے برابر قبر بنائی، اور پھر سارے جنازوں کو، شہداء کے 72 جنازوں کو ایک ہی قبر میں لٹا کر امام نے بڑی قبر بنا کر اس کا نام گنج شہیدہ رکھا۔ پھر فرمایا اب میرے ساتھ نہر کی طرف چلو، اب میرے ساتھ ترائی کی طرف چلو۔ نہر کے کنارے پہنچے، وہاں ایک لاشا تھا جو عباس علمدار کا لاش، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنی آوازوں کو آزاد کرو، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اور ایسے رویا کرو، امام رضا فرما رہے ہیں ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی میت پہ مار ہوتی ہے۔ امام نے حضرت عباس کا لاشا دیکھا اور ایک قبر بنوائی اور قبر میں حضرت عباس کے لاشے کو لٹا دیا۔ میں بہت دیر آپ کو اور عبادت میں نہیں رکھنا چاہ رہا، دیر ہونے کا بھی خوف ہے، مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا، جتنی قبر چھوٹی جناب سکینہ کی ہے نا، اتنی ہی چھوٹی سی قبر جناب عباس کی ہے۔
جس کا قد اتنا دراز تھا، جس کا بدن اتنا قوی تھا، اس کی قبر چھوٹی سی کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام حسین جب لاشا چھوڑ کر چلے گئے تو ظالموں نے آ کر اتنی تلواریں برسائیں کہ قتلو ہو اربن اربا، جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیا۔ امام سجاد جب لاشا اٹھاتے تھے لاشا دھلک جاتا تھا، ایک چٹائی میں لپیٹ کے لاشا دفنایا، اجرکم اللہ۔ پھر فرمایا میرے ساتھ دوبارہ مقتل کربلا میں آ جاؤ، وہاں امام حسین کا بدن مبارک موجود ہے۔ امام نے وہاں دو قبریں بنوائیں، ایک سرہانے ایک پائچی۔ سرہانے لٹایا امام حسین کو اور پائچی لٹایا حضرت علی اکبر کو۔ امام حسین کے پیروں کی طرف حضرت علی اکبر کو لٹایا اور سرہانے کی طرف امام حسین کے، علی اکبر کے سرہانے امام حسین کو لٹایا اور قبر بنا کر اپنی انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا، ھذا قبر الحسین ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، گریا ہو گیا، بس ایک جملہ سن لو۔ کربلا معلی میں یہ جو میں مسائل پڑھ رہا ہوں نا، امام حسین کے حرم میں ایک ذاکر نے، ایک عالم نے یہ مسائل پڑھے تو مجلس کے بعد جیسے آپ رو رہے ہیں، ایک روتے ہوئے عزادار نے انہیں روک کر کہا مولانا یہ تو بتائیں کہ علی اصغر کو کہاں دفنایا، یہ تو بتائیں کہ چھوٹے بچے علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اسے جواب دیا مجھے نہیں پتا امام نے کہاں دفنایا۔ رات کو خواب میں امام حسین نظر آئے، فرمایا اے ہمارا ذکر کرنے والوں، ہمارے عزاداروں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا۔ علی اصغر کو میرے سینے پر لٹا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا حسین